پاکستان کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو عمان ہے، عمان کی جو منسٹری ہے فارن آفس اور انڈیا فاؤنڈیشن، یہ مل کے انڈین اوشن کانفرنس کر رہے ہیں فرام 16 to 17 of the February۔ اس کے ساتھ ساتھ 45 کنٹریز اور بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس کا حصہ بنیں گی، اس کو اٹینڈ کریں گی۔ اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ پاکستان کے اداروں کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے جنرل عاصم منیر نے، اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ خیال ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو لے کر لوگ کافی بات کر رہے ہیں، کافی فکر مند ہے کہ آخر یہ عمان جو کہ ہمارے سے بہت نزدیک ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اور عمان کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز کافی اچھے رہے ہیں۔ عمان نے جو ہے وہ بالکل بھی پاکستان کو اس کانفرنس کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا تھا، یا بھارت کی جو کہہ لیجئے کہ جو گورنمنٹ ہے یا فارن آفس ہے، ان کی طرف سے یہی بات تھی کہ پاکستان اس کا حصہ نہ بنے۔ اتنی بے وقت پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کے ادارے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے جتنے اس 2-2.5 سال میں کر دیے ہیں۔ بھائی ایک ملک عمان سے 30 منٹ دور ہے بائی ایئر، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا ویژن 2040 ہے، لیکن انہوں نے مائنس پاکستان کر دی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیسے مانوں کہ ہم بڑے پرو ایکٹیو ہیں۔ Be jealous? Yeah, like the questions you are asking is kind of saying that Pakistanis should get jealous from India's due respect and all that, but no. دنیا کے 27 فارن منسٹرز آ رہے ہیں 45 ممالک سے، اور عمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کو بھی بلائیں۔ کشمیر کا مدعا ایک سائڈ پر ہے، تو جو بھی نان مسلم کنٹری ہے وہ رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نان مسلم ہے، ان کو رسپیکٹ کیوں دی جائے؟ ویسے تو خیر اکثر ہی چیزوں میں جہاں پر بھارت ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا، یا پاکستان کا نام نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نمسکار، جے ہند دوستو ہندوستان سپیک میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو عمان 16 سے 17 فروری تک ہند مہاساگر سمیلن کے 8ویں سنسکرن کی میزبانی کرے گا۔ سمیلن کا آیوجن انڈیا فاؤنڈیشن دوارا عمان کے ودیش منترالیہ کے سہیوگ سے کیا جا رہا ہے۔ اس میگا ایونٹ کو بھارت اور سنگاپور کے ودیش منتریوں کا سمرتھن پراپت ہے۔ مسکٹ میں ایک پریس کانفرنس میں سمیلن کی گھوشنا کرتے ہوئے انڈیا فاؤنڈیشن کے ادھیکش رام مادھو نے کہا، یہ سمیلن ہند مہاساگر اکشیتر کے دیشوں کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ یہ نہ کیول اس اکشیتر میں بلکہ پورے وشو میں ایک کیلنڈر ایونٹ بن گیا ہے، جس میں بھارت کے سارے پڑوسی دیش شرکت کر رہے ہیں سوائے پاکستان کے، جس کو لے کر پاکستان میں ماتم چھا گیا ہے۔ تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ عمان کی جو فارن آفس ہے وہ اور انڈین فاؤنڈیشن کوئی انڈین فاؤنڈیشن کر کے کوئی ان کی آفس ہے، یا کہہ لیجئے کہ آفس ہے انڈین، وہ دونوں مل کر جو ہیں اس یا تھنک ٹینک ہے، یہ دونوں مل کر اس ایونٹ کو کروا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 45 کنٹریز اور بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اس کا حصہ بنیں گی، اس کو اٹینڈ کریں گی۔ اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ اب ویسے تو خیر اکثر ہی چیزوں میں جہاں پر بھارت ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا، یا پاکستان کا نام نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی حیران ہونے والی بات بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو لے کر لوگ کافی بات کر رہے ہیں، کافی فکر مند ہے کہ آخر یہ عمان جو کہ ہمارے سے بہت نزدیک ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اور عمان کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز کافی اچھے رہے ہیں۔ عمان نے جو ہے وہ بالکل بھی پاکستان کو اس کانفرنس کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا تھا، یا بھارت کی جو کہہ لیجئے کہ جو گورنمنٹ ہے یا فارن آفس ہے، ان کی طرف سے یہی بات تھی کہ پاکستان اس کا حصہ نہ بنے۔ لیکن پاکستان میں یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر بھارت ایسا کیوں چاہتا ہے، اور آخر باقی تمام دنیا بھارت کی مان کیوں لیتے ہیں۔ بھارت ایسا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ مطلب میں اپنی طرف سے ایک چیز بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں اور آپ لوگ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے ٹرمز جو ہے وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں، اور بہت ٹائم سے بھارت جو ہے وہ یہی بار بار بتا رہا ہے پاکستان کو کہ اگر آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی ریلیشن رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیررزم کو روکنا ہوگا۔ بھارت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے پہلے، چاہے وہ ممبئی اٹیکس ہوں، چاہے وہ اڑی ہو، پلوامہ ہو، کارگل ہو، یا اسی قسم کی دوسری جو انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں، اس کے لیے بار بار بھارت جو ہے وہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک کیونکہ پاکستان کی طرف سے کوئی خاص کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا،
جس سے کہ بھارت کو یہ لگے کہ پاکستان ان تمام چیزوں کو اور اس طرح سے ان کے یہاں جو کچھ بھی یہاں سے انٹرفیئرنس چلتی ہے کشمیر کو لے کر اس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ 5 فیبرری کو جب کشمیر ڈے منایا گیا تو اس وقت پی او کے یعنی کہ آزاد کشمیر میں جس قسم کی پولیٹیکل ریلیز کی گئی اور ان کی ویڈیو سامنے آئی, اس کو دیکھ کر یہی لگا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ٹیررزم یا ٹیررسٹ جو ہے یا کہہ لیجیے جو لوگ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کو ایکٹیو دیکھا گیا. ان کی تقریریں یا ان کی جو اسپیچز تھی اس پولیٹیکل ریلی میں وہ سوشل میڈیا کا حصہ بنی. اب وہ کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک صحیح نہیں ہے, کیا وہ پرانی ویڈیوز ہیں یا نئی ویڈیوز ہیں, یہ پتہ لگانا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا کام ہے. اور جہاں تک ان کی بات سنی گئی اور سمجھ میں آئی لوگوں کے, اس کو دیکھتے ہوئے تو وہ ویڈیوز ہمیں پرانی نہیں لگی, کیونکہ اس میں کہا گیا کہ 2026 تک جو ہے وہ جموں کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا. اگر کوئی یہ بول رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ نئی ویڈیو ہی ہوگی. لیکن اگر اسی قسم کے لوگوں کو شہ دی گئی, اسی قسم کے لوگوں کو سپورٹ کیا گیا, اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کچھ نہیں کیا گیا کہ انہیں اریسٹ کریں یا انہیں روکنے کی کوشش کریں, تو پھر ظاہر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ٹرمز جو ہیں وہ ہمیں کہیں بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اکانومی آپ کے کسی بھی کنٹری میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, اور اس وقت پاکستان کی اکانومی کی حالت سبھی کو معلوم ہے. یہ اور بات ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے, ہم ملک جو ہے وہ بہتر حالات کی طرف جا رہا ہے. لیکن لوگ جانتے ہیں کہ ہم بار بار آئی ایم ایف جا رہے ہیں, ہم بار بار ورلڈ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم سعودی عرب, کویت, قطر, عمان اور اسی طرح کی دوسری کنٹری ساتھ ساتھ چائنا سے بھی پیسہ مانگنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو تو اس بات کے اوپر ذرا بھی یقین نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے کی طرف جا رہی ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے. تقریباً دنیا کے 27 فورن منسٹرز آ رہے ہیں 45 ممالک سے, اور عمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کو بھی بلائیں. عمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان, یہ ہے عمان کی پاکستان کے ساتھ ڈپلومیسی, اور ہماری ان کے ساتھ ڈپلومیسی اس لیول پہ ہے کہ 27 ملکوں کے فورن منسٹرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. کہاں پہ ہوں گے؟ گوادر سے 30 منٹ دور. آپ کو پتا ہے اتنے ہی, میرا خیال ہے 30-40 اتنا منٹ ہی ہے. پاکستان سے ATR جہاز چلتے ہیں, انٹرنیشنل فلائٹ. پاکستان سے انٹرنیشنل فلائٹ گوادر سے چلے گی, عمان جائے گی, ATR PIA لے کے جائے گا. ٹھیک ہے سر, آئی سمجھ؟ 45 ممالک کے اٹینڈنس ہوگی, 27 فورن منسٹرز ہوں گے. انڈین اوشن ریجن کے اوپر ملٹی لیٹرل ایک آرگنائزیشن ہے, بیسیکلی انڈین اوشن ریجن ایک انڈین اوشن کمیشن ہے. برکس بھی وہاں پہ ہوگی, ساری دنیا ہوگی سوائے پاکستان کے. اینڈ اسٹل وی بلیو دیٹ وی آر ناٹ آئسولیٹڈ.